اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ ہمارے مخارج کا جو مرحلہ تھا وہ بخوبی پورا ہوا اور احسن طریقے سے پورا ہوا، کہ جس میں ہم نے ڈیٹیل میں مخرج کو سمجھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی جو تھوڑی بہت غلطی تھی، جو تھوڑی بہت کمی تھی، وہ بھی آپ نے اپنی پریکٹس سے اس کو پورا کر لیا ہوگا، اپنی اس کمی کو دور کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے مخرج میں ابھی کمی باقی ہے تو اپنی محنت کو جاری رکھیے گا، جیسے کہ آج کی کلاس سے ہمارا جو ایک تشکیل کا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تشکیل یعنی کسی چیز کو کوئی شکل دینا، ٹھیک ہے؟ تشکیل کا مرحلہ یعنی کسی چیز کو کوئی شکل دینا، کسی شکل میں لے کے آنا۔ ابھی تک ہم نے مخرج پڑھے، ٹھیک ہے؟ مخرج پڑھے جس میں ہم نے ایک ایک حرف کا مخرج دیکھا، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کیسی ہماری آواز رہے گی، سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور تھوڑا کھینچ کر پڑھا، تھوڑا جلدی پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے سب سیکھ لیا ہے۔ اب حروف کی ادائیگی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو حروف ہیں ان کو ایک نئی شکل میں ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تشکیل کا عمل، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف اپنی جگہ موجود ہیں، اور جیسے کہ میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، تو اس میں سب سے پہلے الف آ گیا، پھر لام آ گیا، پھر ہا آ گیا، ٹھیک ہے؟ میم آ گیا، دال آ گیا۔ یہ حروف تو موجود ہیں، لیکن میں نے اس کو کیا پڑھا؟ میں نے الحمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف سے نکل کر لفظ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ لفظ کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی، کون کون سے ہمارے سامنے نشانات آتے جن کو ہم اعراب کے طور پر جانتے ہیں، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ رہے گا، یہ سب ہم ایک تعارفی کلاس ہماری رہے گی کچھ عرصے تک، جس میں ہم ان تمام اعراب کو، جن کو عام زبان میں قاعدہ کہا جاتا ہے، یعنی ان تمام قواعد کو سمجھیں گے ایک تعارفی شکل میں۔ یعنی ابھی آپ کو یہاں پر ہمارا آج سے آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس میں ہمارے جو اعراب ہیں ان کا تعارف کرایا جائے گا، اور تعارف میں بتایا جائے گا کہ یہ قاعدہ کون سا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، ان کو جو ہے ہم کس طرح سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم یہ تعارف مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی پریکٹس پر آئیں گے، ہم اپنی نورانی قاعدے سے اپنی جو پریکٹس کا رہے گا وہاں پر عمل شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں سے تعارف شروع ہوگا۔ میں بار بار کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ جو کلاسز ہیں ان کا لینا ضروری ہے، ٹائم سے جوائن کرنا ضروری ہے، بتایا گیا سبق آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں آپ قواعد کو پہچاننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم ابتدا کر رہے ہیں ہمارا پہلا قاعدہ وہ ہے حرکات کا، ٹھیک ہے؟ حرکات، حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ حرکت اگر ہم
عام زبان میں بات کریں، میں آپ سے بولوں کہ کوئی حرکت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ چیز حرکت میں ہے، تو اس کا مطلب آپ بالکل واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اپنی جگہ سے ایک دوسری جگہ جا رہی ہے، یا اپنی جگہ سے اس نے جگہ بدلی ہے، یا مستقل وہ چکر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں زبر زیر پیش کی، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی حرکت ہے، یعنی حرکات ہیں، تو پھر یہ بات تھوڑا سا ہمیں سمجھنی ہوگی کہ زبر زیر پیش کو ہم حرکات کیسے کہتے ہیں۔ 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ جی، تو اب دیکھیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کیوں کہا جا رہا ہے۔ ہم نے ابھی تک پڑھا جیم، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک پڑھا دال، ہم نے ابھی تک پڑھا الف، ہم نے ابھی تک پڑھا سین شین۔ با اور تا کو میں نے اس لیے نہیں کاؤنٹ کیا کیونکہ وہ آلریڈی ہم جو پڑھا رہی ہوں میں زبر میں، تو وہ ساؤنڈ میچ نہ ہو جائے، تو میں جیمز کی مثال رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا جیم، جیم کا مخرج سیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش کے آنے سے ہمارا وہ حرف جو ہم جیم پڑھ رہے تھے، اب ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ اب ہم اسے پڑھتے ہیں جا جی جو، ٹھیک ہے۔ یعنی جیم اپنی جگہ ہے، اس کی شکل ہمارے سامنے ہے، لیکن ان اعراب کے آ جانے سے، ان زبر زیر پیش کے آنے سے کیا ہوا؟ ہماری آواز میں حرکت ہو گئی۔ اب ہم جیم نہیں پڑھیں گے، اب ہم جا پڑھیں گے، یا جی پڑھیں گے، یا جو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری آواز میں حرکت ہوئی، ہماری آواز ایک جگہ جو آ رہی تھی اب وہ بدل گئی، بتائیے ہوا نا؟ تو اسی لیے وہ اعراب جن کے آنے سے ہماری آواز بدل جاتی ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز میں بہت واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش، جس کو عربی میں زبر کو فتحہ، پیش کو ضمہ اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے زبر پڑھا ہے، یا زیر پڑھا ہے، یا پیش پڑھا ہے۔ یعنی کہ جا جی جو، اس طرح ہمیں وضاحت مل گئی کہ ہم نے جا پڑھا ہے، یا جی پڑھا ہے، یا جو پڑھا ہے۔ لیکن اگر میں پڑھتی ہوں جا جی جو، یا میں پڑھتی ہوں جا جی جو، تو یہ نہیں کرنا، ہمیں یہاں صرف وضاحت کرنی ہے، اور بہت اچھے سے کہ ہم نے زبر کی آواز پڑھی، یا زیر کی پڑھی، یا پیش کی پڑھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ حرکات جو ہماری سادی حرکات ہیں، یعنی زبر زیر پیش، ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، ان کو صرف واضح کیا جاتا ہے اس مخرج کے ساتھ جو ہم سیکھ کر ابھی ابھی آئے ہیں۔ تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ ہم ابھی تک الف پڑھ رہے تھے، الف اس وقت تک ہے جب تک خالی ہے، ٹھیک ہے۔ الف کب تک ہے؟ جب تک خالی ہے۔ خالی کا مطلب یعنی اس کے پاس کوئی اعراب نہیں آیا، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، یا باقی آگے ہم جیسے پڑھیں گے کوئی بھی نشان، جو بھی نشان ہم دیکھتے ہیں، جو بھی اعراب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو الف ہے۔ جیسے ہی آ گیا، زبر آ گیا، یا زیر آ گیا، یا پیش آ گیا، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، یعنی الف کے اوپر زبر آیا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ ہم الف زبر آ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ اب الف رہا ہی نہیں، شکل اس کی بے شک الف کی طرح ہی ہے، لکھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الف کے اوپر جیسے ہی اعراب آتے ہیں ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اور ہم ہجے میں الف کا نام کبھی بھی نہیں لیتے۔ اچھا،
اگر الف ہی آئے اور کوئی اعراب نہیں ہو تو یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف مدہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر حروف مدہ میں ہے اور وہ الف ہوتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے الف کے اوپر اعراب آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتیں آپ لکھ لیجئے گا کہ آواز بدلنے کی وجہ سے، آواز میں حرکت ہونے کی وجہ سے وہ اعراب جن سے آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے. اور حرکات زبر زیر پیش یا فتحہ ضمہ کسرہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، نہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے نہ بہت جلدی. تیسری بات کہ الف کے اوپر جیسے ہی اعراب آتا ہے اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. اچھا اب یہ بات تو ہو گئی، تھوڑا سا تعارف بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا. زبر زیر پیش تو ہم سب ہی جانتے ہیں. تو اب ہمیں اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اعراب ہیں یہ ہمارے لیے، یعنی جن کی زبان عربی نہیں ہے انہی کے لیے یہ اعراب لگائے گئے ہیں تاکہ وہ آرام سے عربی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ جو عربی ہوگا، جو عربی بولنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی اعراب کے ساتھ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ اسے اعراب کی ضرورت ہو، وہ بغیر اعراب کے بھی بہت اچھے سے پڑھ کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعراب ہمارے لیے ہیں. پھر انہیں اتنے مشکل کیوں ہوتی ہے؟ ہم ان کی آواز، زیر کی آواز کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ ہم پیش کی آواز کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، یہ ہمارے لیے، ہمیں آسان کرنے کے لیے، ہماری جو ادائیگی ہے وہ آسان کرنے کے لیے یہ اعراب لگائے گئے، اور ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم ان کو ذرا سمجھ لیں تاکہ ہمارا پڑھنا مزید اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس زبر زیر پیش کو سمجھیں گے کہ یہ جب ہمارے ہی لیے لگائے گئے ہیں تو ہمیں مشکل کیوں ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ جو حرف ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہے تو وہ مخرج ہے، وہ ہمارا مخرج ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگر جیم ہے ہم جیم کی طرح ہی پڑھیں گے نا، اس کا مخرج پراپر ادا کریں گے. آئین ہے تو ہم اپنا مخرج فوکس کرنا ہے نا، آئین کی جو شکل ہے وہ ہمارا مخرج ہے. اب ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعراب ہیں. اگر زبر آ گیا تو یہ ہمارے کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جو مخرج ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم اپنے منہ کے ذریعے سے مخرج ادا کرتے ہیں. تو جو زبر زیر پیش ہے وہ ہمارے لپس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بتا رہا ہے. جب زبر آ گیا، جو اوپر ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتا ہے زبر، ایک ترچھا سا نشان جو تھوڑا آڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آواز سیدھی آئے گی، منہ کے اوپر والی جگہ سے آئے گی، یعنی اوپری ہونٹ کی طرف سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ زبر کا مطلب ہے وہ نشان اوپر لگا ہوا ہے، آواز اسموتھ ہے، سیدھی ہے اور اوپر والے ہونٹ کی طرف سے آئے گی یا منہ کے اوپری حصے سے آئے گی، اسی لیے زبر کو اوپر لگایا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے جا. اب آپ سب میوٹ رہتے ہوئے بولیے جا، جا. تو آپ دیکھیں آپ کی آواز کا جو اخراج ہے وہ منہ کے اوپری جانب سے ہو رہا ہے. ہم مختلف حروف پڑھتے ہیں، شا، با، نا، ما. تو ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ کہاں سے محسوس کیا آپ نے؟ یہ منہ کے اوپری حصے سے نکلا، ٹھیک ہے؟ یہ زبر ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی اب آواز آپ نے منہ کے اوپری حصے سے نکالنی ہے. اب زیر کی شکل دیکھ لیں، اگر ہم برابر برابر زبر اور زیر لکھیں تو اس کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے. اب نیچے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اب آواز کہاں سے آئے گی؟ ہمارے منہ کے نچلے حصے سے آئے گی، یعنی ہمارے نیچے والے ہونٹ کی طرف سے آئے گی. تو ہم اس کی دیکھتے ہیں، ابھی مشاہدہ کر لیتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے. تو ہم اب زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جی، نی، لی، نی. تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے زیر کی آواز ادا کی تو ہمارا نچلا ہونٹ جو ہے اس کی طرف سے آواز کا اخراج ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اعراب ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. اچھا اب جو پیش ہے، اب وہ اوپر ہے، زبر بھی اوپر تھا، تو ایک چیز تو ان میں کامن ہو گئی کہ ہماری جو آواز ہے وہ منہ کی اوپری طرف سے ہی آ رہی ہے، لیکن شکل میں دیکھیں تو اس پہ تھوڑا سا فرق آ گیا. یعنی زبر تو ترچھی ایک لائن تھی
اور جو یہ جو پیش ہے، یہ جو دمہ ہے، یہ تو گول مڑا ہوا ہے شروع سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اب آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور منہ کے اوپری جانب سے اس کی آواز ادا ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں. یو، نو، مو، لو، وو. تو واقعی ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ گول ہوئے اور ہم نے محسوس کیا کہ ہماری آواز کا اخراج منہ کے اوپری حصے سے ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اعراب ہے نا، یہ ہماری آسانی کے لیے ہم اگر ان کو سمجھ لیتے ہیں تو ہماری آواز، ہمارا پڑھنا اور ہمارا مخرج سب بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ابھی ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا رہے گا. یہ آسانی سے سمجھ آ گیا کہ زبر اوپر ہے، منہ کے اوپری طرف سے آواز آ گئی. بھائی زیر نیچے ہے، منہ کے نیچے والے حصے سے آواز آ گئی، نیچے والے ہونٹ کی جانب سے آواز آ گئی. اور پیش اوپر ہے، ہونٹ گول کر کے آواز ادا کر دی. لیکن پھر بھی ہم مجہول پڑ جاتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ مسئلہ تو بہت ساروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے مجہول غلط پڑھا ہوا ہے، یعنی کھڑے لہجے میں نہیں پڑھا ہوا، تو اب وہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر اس کو اپنا پڑھنا صحیح کرنا ہے، اگر یہاں پر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجہول پڑھا ہے اور وہ اپنی ہی آواز بے، بادر بے پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ میری آواز بھی منہ کے نچلے حصے سے یا نیچے والے ہونٹ کی طرف سے آئی. اب اگر وہ پڑھیں با پیش بو، تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی میں نے بھی ہونٹ گول کیے ہیں اور میری آواز کا اخراج بھی منہ کے اوپری حصے سے ہوا. تو یہ غلطی کیسے ہو رہی ہے؟ اس غلطی کو کیسے دور کریں؟ اس سے کیسے باہر آئیں؟ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ زبر زیر پیش کے پیچھے کیا راز ہے، منہ کا اوپری حصہ، منہ کا نچلا حصہ، ہونٹ گول کر کے منہ کا اوپری حصہ، تو اب اس کو ہم نے پاورفل انداز میں کرنا ہے. جیسے ہم مخرج کے لیے اپنے جو مخرج ہے اس کے ٹچنگ جو تھی ہماری نوک لسان کی تھی یا ہمارے ہونٹوں کا، تو ہم اس میں پاور کے ساتھ جو ہے وہ مخرج کو پکڑ رہے تھے. اسی طرح ہمارے ہونٹوں میں وہ پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی نہیں بس سیدھا سیدھا بس اوپر کی طرف سے نکالنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، نیچے کی طرف سے نکالنا ہے، نیچے والے ہونٹ کی طرف سے آواز آ رہی ہے بس ٹھیک ہے مطمئن. نہیں، ہمیں جو آواز نکالنی ہے، جب ہم نے اپنا مخرج پکڑ لیا، جب تک ہم اپنی ادائیگی نہیں کر لیں، ہمیں اپنی پاور کا صحیح استعمال کرنا ہے. ہمیں اپنے ہونٹوں کو طاقت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو آواز باہر آ رہی ہے ہمارے ہونٹوں کی شیپ سے یا ہمارے ہونٹوں کی ڈائریکشن سے، وہ ہمارے ہونٹ ذرا جاندار ہونے چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے میوٹ رہتے ہوئے پڑھنا ہے اور اپنے ہونٹوں کو ذرا جاندار طریقے سے جو ہے نا اس کا ساکت رکھنا ہے. جیسے اب میں زبر کی آواز پڑھتی ہوں، با. ٹھیک ہے، میں نے اپنا جو جبڑا ہے یا اپنے گال یا ہونٹ بالکل میں نے پاورفل انداز میں رکھے، ڈھیلا نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے، با، جا، لا، نا. ٹھیک ہے، یہ پاورفل انداز میں ہم نے رکھا ہے. اب ہم زیر کی بات کریں. اب یہاں پر جو مجہول پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اب میں اپنا نیچے والا ہونٹ جاندار طریقے سے پھیلاؤں گی. ٹھیک ہے، تو اگر میں ڈھیلا رکھوں گی تو میں مجہول کی طرف بھی جا سکتی ہوں. اگر میں جاندار طریقے سے پھیلاؤں گی طاقت کے ساتھ تو میں کبھی بھی اپنی آواز کو مجہول نہیں ہونے دے سکتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ بی، نی، لی، می. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارا جو نیچے والا ہونٹ ہے پاورفل انداز میں ہم نے پھیلایا تو ہماری آواز بالکل ٹھیک ہی ادا ہوگی. اور اسی طرح جب ہم اپنے ہونٹوں کو پاورفل انداز میں گول کریں گے تو ہماری جو آواز ہے وہ بالکل ٹھیک ادا ہوگی. بو، جب میں آواز ادا کر رہی ہوں، جاری ہو رہی ہے آواز، تو وہ ہونٹ میرے ڈھیلے انداز میں نہیں، مطلب طاقت کے ساتھ گول ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، نو، جو، لو، مو. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو اعراب ہیں یہ ہمارے لیے کتنے مددگار ہیں. ہم اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری مدد کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہماری آسانی کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم ہی ہیں جو ان کو سمجھتے نہیں ہیں. اب جب ہمیں سمجھ آ گیا تو ہم اس کے حساب سے ہی اپنی پریکٹس کو جاری کریں گے. اور اس میں کیا یاد رکھنا ہے کہ ان کو
زیادہ کھینچنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ بہت جلدی پڑھنا ہوتا ہے کہ جھٹکا لگ جائے. آپ کے ساتھ جو ڈیزائن شیئر کیا گیا ہے قاعدے کا ایک پیج ہے، اس کے اوپر کچھ جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی مقدار کتنی رہے گی. تو یہاں پر جو زبر زیر اور پیش کی مشق ہے اور تین تین الفاظ یہاں موجود ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. جعل، جعل، اخذ، اخذ، سجد، سجد. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ بیچ میں سے کسی کو سجدہ ایسے نہیں کرنا ہے. ہم نے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بیلنس رکھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے وضاحت کرنی ہے، صرف نہ جلدی پڑھنا ہے نہ کھینچنا ہے. اب زیر کو دیکھتے ہیں. ایبیلی، ایبیلی، ایبیلی. اچھا یہاں تینوں ایک ہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ صرف زیر کے ساتھ جو الفاظ ہیں تین حرفی یا چار حرفی اس میں جو ہے مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے تینوں جگہ ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے. اب ہم پیش کو دیکھتے ہیں جس میں ہم دو پیش بھی دیکھ پا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم اگلے سبق میں ان دو پیش کو بھی سمجھیں گے، لیکن آج میں پڑھ کر بتا رہی ہوں. کتبن، کتبن، صحفن، صحفن، فعل، فعل. ٹھیک ہے، تو ہماری پریکٹس کیا رہے گی کہ ہم نے تھوڑا سا بس صرف وضاحت کرنی ہے، لیکن ہمارا جو مخرج ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے مخرج کمزور پڑ جائیں. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے لفظ جس میں تینوں حرکات ایک ساتھ آ گئی ہیں، اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی یہ پریکٹس کہ ایک ہی آواز میں تین الگ الگ مخرج بھی اور تین الگ الگ اعراب بھی، یعنی زبر زیر پیش ساؤنڈ الگ ہو گیا. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. خلق، خلق، دعی، دعی، قرئ، قرئ. اچھا قرئ میں ہم نے حمزہ نظر آ رہا ہے، تو حمزہ اور یا یہ دونوں نظر آ رہے ہیں اور زبر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ جب آ گیا کسی حرف پر تو حمزہ پہلے پڑھتے ہیں اور پھر جو دوسرا جو بھی حرف واو ہے، الف ہے یا یا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اعراب کو چھوڑ دوں، اگر میں صرف دیکھوں یہاں کون کون سے حروف ہیں تو میں پڑھوں گی حمزہ یا. ٹھیک ہے، اور حمزہ کبھی بھی جوڑ کر نہیں لکھا جاتا، وہ الگ سے ہی لکھا جاتا ہے. اب زبر ایک ہی ہے اور پڑھا کون سا ہم نے پہلے؟ ہم نے حمزہ پڑھا. تو زبر کا حق کس پر چلا گیا؟ حمزہ پر چلا گیا کیونکہ وہ پہلے نمبر پر ہے. اب ہم یا دیکھتے ہیں لیکن یا کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یا پڑھا ہی نہیں جا رہا. عموماً کیا غلطی ہوتی ہے اس طرح میں؟ یا پڑھ لیتے ہیں حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہاں ہم حمزہ کی آواز ادا کریں گے. حمزہ زبر آ اور یا زبر یا، تو یہ فرق ہے دونوں کے پڑھنے میں. ٹھیک ہے، قرئ، قرئ. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اخذ، اخذ، بغی، بغی، کتب، کتب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے زبر زیر کو بہت اچھے سے سمجھا. آگے جو آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی پہلی لائن ہے اس میں بھی یہی بتایا ہے کہ اکثر الحمد للہ ہے پڑھ لیتے ہیں لوگ، جو کہ مجہول ہے، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ابھی ہم نے اپنے صرف مخرج اچھے کیے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم نے زبر زیر اور پیش کا تعارف جانا ہے کہ ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. عربی میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے، اور الف کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہوتا ہے جیسے کوئی زبر زیر پیش آ جاتا ہے. زبر زیر پیش ہمیں کون سی ڈائریکشن دیتے ہیں، کس طرح ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو کہ اعراب ہمارے لیے لگائے گئے ہیں، ہمیں پڑھنے میں کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے سمجھا. ٹھیک ہے، اور ان کی مقدار خاص طور سے بار بار میں دہرا رہی ہوں، ان کی مقدار کا خیال رکھنا ہے، نہ بہت جلدی پڑھنا ہے نہ بہت کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں الحمد للہ رب العالمین یہ بالکل ایک نارمل میں نے انداز میں پڑھا ہے. تمام قواعد جب آپ جان لیں گے تو پھر یقیناً آپ بھی اس طرح پڑھیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں ہمارا پڑھنا مزید کس طرح بہتر ہوگا کہ جس طرح ہمیں تعارف ملتا جا رہا ہے ہم اس کو لکھتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں، تاکہ جب ہم قاعدے پر جا کے مشق میں جائیں تو ہمارا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے قاعدے کو آسان کرنے کے لیے، آپ کی بیس کو آسان کرنے کے لیے یہاں پر یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ پہلے قواعد کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔